بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الواحد والعشرون، 21واں سبق۔ ترجمہ دیکھیں اور ذہن نشی کریں، مفردات پر بھی غور دیں، جو نئے کلمے ہیں ان کے میننگ کو ذہن نشی کریں۔ دیکھیں، حامد خرج من البیت صباحا، حامد نکلا من البیت گھر سے، صباحا صبح کے وقت، حامد صبح کے وقت گھر سے نکلا، یہ ماضی کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ ووصل الی المدرسۃ فی المیعاد، اور مدرسے کی طرف فی المیعاد مقررہ وقت میں، یعنی وقت پر پہنچا، اور مدرسے کی طرف وقت پر پہنچا، ٹھیک ہے۔ فی المیعاد مقررہ وقت میں، میعاد مانے مقررہ وقت۔ رجع حامد الی البیت ظہرا، اور حامد لوٹا الی البیت گھر کی طرف ظہرا، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت، حامد گھر کی طرف دوپہر کے وقت لوٹا۔ ووقف بالباب، اور دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہوا تر الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ترقا مانے کھٹکھٹا، ترقا یہ ترقا مانے کھٹکھٹانا۔ ہوا تر الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعاد سمعت طرق الباب، سعاد نے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سنا۔ قربت سعاد من الباب، سعاد دروازے کے قریب ہوئی، وفتحتہ، اور اس کو کھولا۔ حامد وصل الی الحجرۃ، حامد روم کی طرف پہنچا۔ وخلع اللباس، اور لباس اتارا، خلع یخلع مانے اتارنا، اور لباس اتارا۔ ولبس لباس آخر، اور دوسرا لباس پہن لیا۔ نظر حامد، حامد نے دیکھا، حامد کی نظر وقع پڑی، علی المکتبی مکتب پر، ڈیسک پر، حامد کی نظر ڈیسک پر پڑی۔ ووجد علیہ، اور اس پر پایا، رسالتاً ایک خط، اس نے اس پر ایک خط پایا۔ وردت الرسالۃ من القریۃ، اور وہ خط وارد ہوا تھا گاؤں سے، اور وہ خط گاؤں سے آیا تھا۔ اخذ حامد تلک الرسالۃ، حامد نے اس خط کو لیا۔ وقرأہا، اس کو پڑھا۔ ووضعہا فی الجیب، اور اس کو جیب میں رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ معنی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب دیکھیں تمرین، یہ تمرین ہے، یہ جو پورا چیپٹر پڑھا ہے اس کے اندر ماضی کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہی چیپٹر اب دیکھیں فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جملے آئیں گے۔ حامد یصل الی المدرسۃ، اس میں تھا حامد پہنچا مدرسے کی طرف، ٹھیک ہے، مقررہ وقت میں، اور اس میں ہے حامد پہنچتا ہے، یصل، اس میں تھا وصلہ، اس میں ہے یصل۔ حامد یصل الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف پہنچتا ہے، فی المیعاد وقت پر۔ حامد مدرسے میں وقت پر پہنچتا ہے۔ ہوا یقف البابی، وہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ویطرق الباب، اور دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ سعاد تسمع طرق البابی، سعاد دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتی ہے۔ یا تقرب من البابی، وہ دروازے کے قریب ہوتی ہے، وہ اوپر ماضی کے صیغوں میں تھا، وہ دروازے کے قریب آئی، اس میں وہ ہوتی ہے قریب، ٹھیک ہے، وہ دروازے کے قریب ہوتی ہے۔ وتفتح الباب، اور دروازہ کھولتی ہے۔ حامد یصل الی الحجرۃ، حامد روم کی طرف پہنچتا ہے۔ ویخلع اللباس، اور لباس اتارتا ہے۔ ویلبس لباسا آخر، اور دوسرا لباس پہنتا ہے۔ نظر حامد یقع علی المکتبی، حامد کی نظر ڈیسک پر پڑتی ہے۔ ہوا یجد رسالہ، اور وہ اس نے خط کو پایا۔ الرسالۃ ترید من القریۃ، وہ خط گاؤں سے، ترید وارد ہوا تھا، آیا تھا، وہ خط گاؤں سے آتا ہے۔ حامد یاخذ تلک الرسالۃ، حامد اس خط کو لیتا ہے۔ ہوا یقرأھا، اور اس کو پڑھتا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے۔ ویضعھا فی الجیب، اور اس کو رکھ لیتا ہے، فی الجیب جیب میں، اور اس کو جیب میں رکھ لیتا ہے۔ سوال جواب۔ من یصل الی المدرسۃ فی المیعاد، مدرسے کی طرف مقررہ وقت میں کون پہنچتا ہے؟ اب اس کا جواب دینا عربی میں۔ من یطرق الباب، دروازے کو کون کھٹکھٹاتا ہے؟ حل تصل انت فی المیعاد، تو مقررہ وقت میں، کیا تو مقررہ وقت میں پہنچتا ہے؟ این وقع نظر حامد، حامد کی نظر کہاں پڑی؟
حل تقف انت بالباب، کیا تو دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے؟ من اینا وردت الرسالۃ، من اینا کہاں سے رسالہ وارد ہوا، یعنی رسالہ یعنی خط کہاں سے آیا۔ تمرین نمبر 1، وصل الی المدرسۃ، ٹھیک ہے، وہ مدرسے کی طرف پہنچا۔ یصل الی البیت، وہ گھر کی طرف پہنچتا ہے۔ وصلت الی المیدان، اس طریقے سے جملے اس میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تمرین نمبر 2، یہ بتا رہے ہیں وقفہ میں وقفہ یقفو اور وقع یقعو اور ودع یدعو اور وجدہ یجدو، ان میں ضمیر نکلتی ہے ہوا پوشیدہ، اور وقفت تقفو وقعت تقعو ودعت تدعو وجدت تجدو، اس میں ہیا ضمیر نکلتی ہے، یہ مؤنث کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وقفتا تقف وقعتا، اس میں انت ضمیر نکلتی نیچے تک، اور وقفتی تقفینا، اس میں آخر تک نیچے تک انتی ضمیر نکلتی، اور وقفتو اقفو وقعتو اقعو، اس میں انا ضمیر نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی اسی حساب سے میننگ بھی لکھ لانا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کی الگ الگ ضمیریں بھی لکھ کے لانا ہے۔ قف فعل امر ہے، قف تو کھڑا ہو، قفی تو کھڑی ہو، لا تقف تو مت کھڑا ہو، لا تقفی تو کھڑی مت ہو، دعا تو رکھ، دعی تو رکھ، اس طریقے سے جو ہے ان کے فعل امر اور فعل امر نہیں کے اور نہیں کے سیگے کا ترجمہ کر کے لانا ہے۔ الدرس الثانی والعشرون، 22واں سبق۔ قال الاستاذ لتلمیذہ، استاد نے اس کے شاگرد سے کہا، لتلمیذہ، اس کے شاگرد سے کہا، اس کے شاگرد کے لیے کہا، یعنی اپنے شاگرد سے کہا۔ اصطلاحی ترجمہ لگے گا استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، اور لفظی ترجمہ یہ ہے استاد نے اس شاگرد کے لیے کہا، یعنی اپنے، ٹھیک ہے۔ استاد نے قال الاستاذ لتلمیذہ، استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، اسی طریقے سے جو ہے وہ لگے گا اس میں ترجمہ پورے چیپٹر میں، اصطلاحی کچھ اقرا درسک واحفظہ، کیا کہا استاد نے اپنے شاگرد سے، استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، کیا کہا، اقرا درسک واحفظہ، تو اپنا سبق پڑھ، واحفظہ، اور اس کو یاد کر، ولا تقرأ القصۃ، اور تو کہانی مت پڑھ، قال البستانی للولدہ، اور مالی نے اپنے لڑکے سے کہا، اقطف الوردۃ، تو گلاب کا پھول توڑ، ولا تقطف زہرۃ الاخری، اور دوسرا پھول مت توڑ۔ قلت لخادمی، میں نے اپنے نوکر سے کہا، میں نے میرے خادم کے لیے کہا، مطلب میں نے اپنے خادم سے کہا، اکنس الحجرۃ، تو روم میں جھاڑو لگا، وغسل المسبق، اور روم کے اندر دھل، روم کے اندر جو فرش وغیرہ ہوتا ہے اس کو دھل۔ قالت فاطمۃ لخادمتہا، فاطمہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے، نوکرانی سے کہتی ہے، ہاں فاطمہ نے اپنی نوکرانی سے کہا، فعل ماضی ہے، اکنس البیت، تو گھر میں جھاڑو لگا، وغسل الارضیۃ، اور زمین کو دھو، ماذا قلت لصدیقک یا حامد، قلت تو نے کہا، کیا تو نے کیا کہا، لصدیقک اپنے دوست سے، یا حامد اے حامد، تو نے اپنے دوست سے کیا کہا اے حامد، ماذا قلت لأمک یا فاطمہ، تو نے اپنی ماں سے کیا کہا اے فاطمہ، یا حامد اے حامد، قل لصدیقک، قل فعل امر فرماؤ، لصدیق یا کہو، لصدیقک اپنے دوست سے،
اے حامد اپنے دوست سے کہو اہلا و سہلا یعنی خوش آمدید، تفضل ہونا یہاں تشریف لائیے، اہلا و سہلا تفضل ہونا یعنی خوش آمدید یہاں تشریف لائیے۔ یا فاطمہ تو قولی لی امی کی، اے فاطمہ اپنی ماں سے کہو اہلا و سہلا یعنی خوش آمدید تفضلی ہونا یہاں تشریف لے آئیے۔ ماذا تقول یا حامد، تو نے لی میرے لیے کیا کہا اے حامد یعنی مجھ سے، تو نے مجھ سے کیا کہا اے حامد۔ انا لا اقول لک شیئا، میں نے کچھ نہیں کہا تیرے لیے، لک شیئا تیرے لیے کچھ نہیں، لقول میں نے تیرے لیے کچھ نہیں کہا۔ هل تقولین، تم کیا کہتی ہو لی میرے لیے شیئا، تم میرے لیے کچھ کہتی ہو یا فاطمہ، اے فاطمہ تم میرے لیے کچھ کہتی ہو اے فاطمہ۔ نعم ہاں، اقول لک قولا، ہاں میں کہتی ہوں لکا تجھ سے، ہاں میں تجھ سے کہتی ہوں ایک قولا ایک بات، ہاں میں تجھ سے کہتا ہوں یا کہتی ہوں ایک بات۔ ماذا یقول ولد البستانی، مالی کا لڑکا کیا کہتا ہے، ولد البستانی لا یقول شیئا، مالی کا لڑکا کچھ نہیں کہتا ہے۔ ماذا تقول لکی امی کا، تیری ماں تجھ سے، لکی تجھ سے، امی کی تیری ماں، ماذا تقول کیا کہتی ہیں، تیری ماں تجھ سے کیا کہتی ہیں، کہنے ہیا تقول لی قولا، وہ مجھ سے کہتی ہیں قولا ایک بات، وہ مجھ سے ایک بات کہتی ہیں۔ یہ میننگ ہے کچھ، ان کو ذہن نشی کرنا ہے۔ قالا اسے ایک مذکر نکالا، قالا اور یقول وہ ایک مذکر کہتا ہے کہے گا، قل تو کہہ، تو اس کا معنی ہے یعنی قل تو، تم فرماؤ، تم کہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ان کے سب کے معنی جو ہیں وہ تمرین بطور لکھ لینا ہے۔